السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں سناؤں گی بادشاہ ہار گیا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ چلیے ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بادشاہ ہار گیا۔ مینا ایک بہت خوبصورت اور رحم دل لڑکی تھی۔ اس کے جانوروں کے ساتھ بہت دوستی تھی، اسی لیے اس نے جنگل میں ایک چھوٹا سا آشیانہ بنا رکھا تھا جس میں وہ اور اس کے ماں باپ رہتے تھے۔ وہاں اس نے بہت سے جانور بھی پال رکھے تھے۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت ان کے کھانے پینے اور ان کے ساتھ کھیل کود میں گزارتی تھی۔ جنگل کے ساتھ ہی ایک تالاب بھی تھا جس کا پانی مینا اور اس کے گھر والے پینے اور نہانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ وہ اپنی اسی چھوٹی سی دنیا میں بہت خوش تھی کہ اچانک اس کی پیاری سی دنیا کو کسی کی نظر لگ گئی۔ ہوا یوں کہ ایک روز اس ریاست کا بادشاہ وہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کے لیے آدم کا۔ اسے مینا کا پالتو مور بہت پسند آیا اور وہ مور اس نے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ مینا روتی رہی، چلاتی رہی، لیکن بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی اور اس مور کو اپنے ساتھ محل لے آیا۔ مینا نے آس پاس کے لوگوں سے اپنا مور واپس لانے کے لیے مدد مانگی، لیکن کسی نے بھی مینا کی مدد نہ کی۔ کوئی اور راستہ نہ پا کر آخرکار مینا نے اپنی مدد آپ کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے تمام جانوروں اور تالاب کے ساتھ لے کر وہ بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑی۔ وہاں پہنچ کر اس نے بادشاہ کو اپنے آنے کا مقصد بتایا تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے مینا اور اس کے تمام ساتھیوں کو جیل میں قید کر دیا اور پھر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان سب پر موٹے موٹے چوہے چھوڑ دیے جائیں۔ یہ دیکھ کر مینا نے اپنی ایک وفادار بلی کو بلایا اور اسے چوہے کھانے کا حکم دیا تو وہ بلی سارے چوہوں کو ہرپ کر گئی۔ اگلی صبح بادشاہ نے مینا اور اس کے ساتھیوں کو صحیح سلامت دیکھا تو ان سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان سب پر ہاتھی چھوڑ دیے جائیں، مگر مینا نے اپنی خاص چیونٹی کی مدد حاصل کی جس نے ہاتھی کی سونڈ میں گھس کر اسے مار ڈالا۔ اگلی صبح بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکی مینا کو میرے پلنگ کے ساتھ باندھ دو اور کھانا پینا مت دو، اچھا ہے کہ یہ بھوکی ہی مر جائے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ رات کو مینا نے اپنے ساتھی تالاب کو بلا لیا جو بادشاہ کو پلنگ سمیت بہا کر لے گیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ خوف سے چلانے لگا اور اس نے فوری طور پر مور کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔ مینا اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس جنگل میں آ گئی اور سب وہاں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ جی ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کا سامنا ڈرے بغیر کرنا چاہیے، ہمیں کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے، جو وہ کہے سیدھا اس کے منہ پہ کہنا چاہیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ چلیے اب ہم اپنے اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔